بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے سوشل پریشرز اور ایشوز ہیں جو انسان کی نفسیاتی صحت پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر یہ انسان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کبھی متاثر ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آل ٹوگیدر پرفارمنس اور اس میں جو ایبلٹیز اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، پروفیشنل ہیں، انوویٹو ہیں، کریٹو صلاحیت ہیں، وہ ساری دب جائیں گی۔ یوں لگتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی نفسیاتی صحت ہی ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ۔ اور ہماری جو معاشرے ہیں، پرٹیکولرلی تیسری دنیا کے معاشرے، اس میں موسٹ آف دا پیپل جو ہیں یہ نفسیاتی طور پر بڑے مسائل کا شکار رہتے ہیں، ہے تو ڈویلپ ورلڈ میں بھی، لیکن ہمارے ہاں زیادہ ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا اپنی زندگی کا مجھے نچوڑ بتائیں کہ زیادہ تر لوگوں میں کیا آپ بیماری محسوس کرتے ہیں یا پرابلم یا ڈیفیکلٹی وچ از ٹیلنگ اپون دیئر ہیلتھ۔ انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں نا سٹریس اور ڈپریشن یہ بہت ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں یہ مبتلا ہوتے ہیں، کورونری ٹربلز ہوں، ڈائبیٹکس کے مسائل ہوں، یا ان کی ایک اوور آل ہیلتھ ہے، یا ان کی سٹامک ڈسٹربنسز ہیں۔ ساری چیزوں کا تعلق جو ذہنی پریشر اور دباؤ ہیں جن سے وہ دوچار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ یا مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دیکھیں ہمارے جاب کے پریشرز ہیں، یعنی 90% لوگ ایسے کہیں گے کہ میرا جو جاب کا ماحول ہے وہ اچھا نہیں ہے، میرے کولیگز ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں، جنرلی باسز کے ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں، تھرڈ ورڈ میں کئیوں کو ایک جسمانی ایلمنٹ ہو گئی، بیماری ہوگی، اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ارد گرد ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی اینگل سے پریشان ہے۔ کوئی تو ہے جاب مل گیا تو جاب کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، کئی جاب کے بغیر ہیں، بے روزگار ہیں، وہ اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی ان کو، میرے پاس جاب ہی نہیں ہے، یا وہ انڈر امپلائڈ ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں اتنی زیادہ ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، کسی کا غلط لفظ کیا ہوا سارا دن دماغ میں آپ کے رہے گا، وہ آپ کو سونے بھی نہیں دے گا اس نے مجھے یہ کیا کہہ دیا۔ کئی والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، کوئی جینوئنلی پریشان ہے، بچیوں کے باپ ہیں، بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جتنے والدین کو پریشانی ہوتی ہے کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ پھر شادی کے بعد پھر ان کے جو سسرال کے مسائل ہیں والدین کو، وہ بیچارے انیزی کیے ہوئے ہیں، کئی مائیں ہیں بیچاری ہر وقت بیٹی کا سوچتی رہتی ہیں۔ پھر معاشرے کی ناانصافیاں ہیں بے شمار انداز سے، آپ جاب میں جاتے ہیں، آپ میں ایبلٹی ہے، پروفیشنل کمپیٹنس ہے، وہاں سفارشی آ گیا کوئی، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، قابلیت مجھ میں تھی اور یہ جناب اس نے پیسے لگائے یا اس نے تعلقات سے، پھر دھوکہ فراڈ سے بھرا ہوا ہے ماحول، کوئی چیز آپ لینے جائیں آپ کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ جو مجھے دی گئی ہے چیز اس میں وہ ویلیو ہے جو مجھ سے پیسے لیے گئے ہیں، فراڈ دھوکے کی باتیں، غربت افلاس کے اپنے مسائل ہیں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اس سچویشن میں کیسے جیا جائے، میں سوچ رہا ہوں کہ یو فارگیٹ ایوری تھنگ، میرے لیے یہ ہے کہ میں کنسنٹریٹ ہو جاؤں، میں ایک اور جذبہ دل میں پیدا کروں کہ ہر بندہ جب میں کسی کو دیکھوں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ضرور ہو، مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ اب آپ نے رسپانس کیا دینا ہے، آپ نے اس کو عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، یقین کریں وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے میں کس اچھے ماحول میں آ گیا ہوں، کس سکھ کی دنیا میں قدم رکھ دیا، اپنے آپ کو پہلی دفعہ وہ کہے گا مجھے کسی نے باعزت سمجھا ہے، اچھے انداز سے مجھے بلایا ہے، وہ ایسے کرے گا کہ یہ شخص دنیا کا پرہیب شخص نہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہم کسی کو رسپیکٹ دیں، آپ دوسروں کی نا جو بھی ہیبٹس ہیں، ان کے انداز ہیں، سوچ کے انداز ہیں، اس میں تھوڑی کنسیڈریٹ ہو جائیں، جو بھی اگر نقطہ نظر بھی کسی چیز کے بارے میں اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے اس کو سن لیں، کرٹیسائز زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں بتاؤں ایک میٹنگ میں آپ کسی کے نظریات نہیں کبھی بدل سکتے، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظریات ہیں یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں، اس کے یہ عقائد کی طرح ہوتے ہیں نظریات،
اور ہم یہ تھرڈ ورڈ میں کرتے ہیں کہ آج یہ جو 20 منٹ میرے پاس بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، آج اس کے میں خیالات بدل کے چھوڑوں گا۔ خیالات کیا بدلنے ہیں؟ اچھے خاصے تعلقات اور دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد وہ اس کے خلاف باتیں کرے گا، اس کے خلاف۔ نیور ٹرائی ٹو change a person within these 30 minutes۔ بلکہ اس وقت یہ اپرچونٹی دیکھیں کہ آج مجھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے، اچھی طرح اسے سنیں، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے معمولی سے بات کر کے وہاں سے چلے جائیں تاکہ اس پر وہ سوچتا رہے۔ لیکن اس طریقے سے کرٹیسائز کرنا with due respect and consideration to the thoughts expressed by that person۔ تو اب چیزیں یہ ہیں کہ from where to start۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے یہ کنسیڈریشن کا ایلیمنٹ کریں۔ والدین کے نظریات، ان کے ہابیز سرٹنلی ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن اس کو کریٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو اکنالج اور کنسیڈریشن دینی ہے اور اس کو رسپیکٹ دینی ہے۔ رسپیکٹ سے مراد یہ یو وانٹ ٹو میک دم ہیپی اینڈ کیپ دم ہیپی۔ آپ نے ان کو خوش رکھنا ہے، اور ان کی خوشی جیسے سائیکولوجیکل ہیلتھ، ہر بندے کی نفسیاتی صحت آپ نے مقدم کرنی ہے۔ اس کو کسی طرح ہرٹ نہیں ہونے دینا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ۔ اب یہ دیکھیں والدین سے سٹارٹ کریں، پھر آپ کے بہن بھائی، ان کے بھی جو جذبات ہیں، نظریات ہیں، ان کو غور سے سنیں، آؤٹ آف لو کریں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب کسی سے آپ کی محبت ہو جائے نا، یقین کریں آپ کی کریٹیسزم ختم ہو جاتی۔ اور جب آپ کی یہ فیملی لائف درست ہو گئی، گھر پھر آپ کا جنت بن جائے گا۔ پہلے گھر جنت بننا چاہیے۔ سب سے صحت مند معاشرہ یہ ہوتا ہے جس کا ہر فرد اپنی اپنی ڈومین میں گرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ میرا سارا یہ سائیکولوجیکل ہیلتھ، ٹو ٹیک کیئر آف دا سائیکولوجیکل ہیلتھ آف ادر پیپل، کہ اس کو اس کے ڈومین میں ترقی کرنے کے لیے ایک کنڈیوسن انوائرمنٹ دیا جائے۔ اور کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بائی گرانٹنگ ریسپیکٹ ٹو دا پرسن۔ ریسپیکٹ سے کیا مراد؟ اس کے جو شوق ہیں اس کو کم از کم ویٹیج دیں، اس کو سنیں۔ اور پھر آخری بات، جیسے قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، کچھ نہیں ہے تو میٹھا بولنا ہی سیکھو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جتنے بھی ہمارے نفسیاتی طور پر آپ کو پریشان لوگ لگے محسوس ہوں گے، وہ وجہ یہ ہے ان کو قولوا للناس حسنا والے لوگ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ جی۔ تو